أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معرفت حدیث قصہ کے عنوان پر آج اس اشرے کی 10ویں اور آخری تقریب سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یقیناً جو آج موسم کے حالات، سردی، بارش اور رات کا یہ پہر، اور اس کے باوجود آپ نیند کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کا شب شہادت روزہ پیش کرنا یقیناً محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اہل بیت کے صدقے میں مولا آپ سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے. گفتگو کل اس منزل پر رکی تھی کہ عقیدہ عصمت فقط انبیاء کا خاصہ نہیں ہے بلکہ غیر نبی بھی معصوم ہو سکتا ہے. بے شک. اور آج کل پاکستان کے ماحول میں ایک خاص مکتب فکر کی چھوٹا سا انتشار پسند ٹکڑا وہ مسلسل اس طرح کی کانفرنسز سرزمین پاکستان میں منعقد کروا رہا ہے کہ خاتم المعصومین کانفرنس، یعنی کانفرنس رسول اللہ خاتم المعصومین ہے. جیسے ختم نبوت کی کانفرنس ہے، اب نبی کے بعد کوئی کسی کو نبی مانے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے، اس میں شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب ایک پلاننگ کے تحت یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ آخری معصوم ہے، اب دنیا میں کوئی ان کے بعد معصوم نہیں ہو سکتا. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ وہ دعویٰ ہے جو اپنی دلیل نہیں رکھتا. قرآن مجید فرقان حمید میں ختم نبوت کی آیت موجود ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور محمد خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں. لیکن قرآن مجید میں خاتم المعصومین کی کوئی آیت ہی نہیں ہے. اگر عصمت رسول اللہ پر مکمل ہو جاتی اور پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں آتا تو قرآن مجید میں کوئی خاتم المعصومین کی بھی آیت نہیں ہے. لیکن پورے قرآن میں بائے بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک کوئی ایک آیت ملا مولوی دنیا کا نہیں دکھا سکتا جس میں
خاتم المعصومین کا ذکر آیا کہ رسول اللہ آخری معصوم ہے، یا کہیں قرآن مجید میں یہ اشارہ موجود ہو کہ غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا. اب ان کا زور ہے غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا. تو ان سے سوال کیا جائے فرشتے نبی ہیں یا غیر نبی؟ نبی ہیں. کوئی بھی نہیں مانتا فرشتے نبی ہیں. پھر کیا ہے؟ غیر نبی ہیں. فرشتے معصوم ہیں غیر معصوم ہیں؟ معصوم ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عصمت انبیاء کا خاص ہے. پھر یو ٹرن لیں گے اور کہیں گے نہیں وہ بات نہیں ہے، فرشتے تو معصوم ہیں. یعنی انسان ہو اور نبی نہیں ہو اور پھر معصوم ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا نہیں ہے تو بتاؤ بھائی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے دعوے کی کلی کھول دی ہے اور اس دعوے میں کوئی وقت نہیں ہے. پروردگار عالم نے حضرت مریم کی مصطفیت کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی طہارت کا بھی ذکر کیا ہے، اور مفسرین اہل سنت یہ بات تسلیم کرتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین کی آیت کے ذیل میں کہ اللہ نے حضرت مریم کو مصطفیٰ کیا ہے، چنا ہے، انہیں طاہرہ بنایا ہے اور انہیں عالمین پر فوقیت دی ہے. تو کہا کہ مریم عصمت رکھتی ہیں. بھائی مریم معصومہ ہے، اس پر شیعہ سنی کا اتفاق ہے. اگر وہ معصومہ ہیں تو پھر اگلا سوال یہ کہ وہ معصومہ نبی ہیں یا اگر غیر نبی ہیں تو پھر تو آپ کا دعویٰ ختم ہو گیا کہ کوئی غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا. تو حضرت مریم تو غیر نبی بھی ہیں اور معصومہ بھی ہیں. تو یہ ایک بیکار کا دعویٰ ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، کتاب بھی سنیوں کی، لکھنے والے بھی اہل سنت کے عالم ہیں. امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ، اس شخصیت کی وجہ سے کشمیر میں اسلام پھیلا. اور ترجمہ کرنے والے بھی فقیر وقار علی حیدر ہمدانی قادری صاحب ہیں. یعنی نہ مترجم شیعہ، نہ کتاب شیعہ، نہ ادارہ شیعہ، ساری چیزیں اہل سنت کی ہیں. تحقیق شیعہ کی، بلکہ جملہ واپس لے لوں، تحقیق محب اہل بیت. کیونکہ شیعہ بہت بڑی منزل ہے، وہاں آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے گا اقوال معصومین کی روشنی میں کہ ہم شیعہ ہیں یا محب ہیں. وہ آدمی خود اپنا فیصلہ کرے. تو یہ میرے سامنے حدیث ہے صفحہ نمبر 184 پر، 3 سطروں کی حدیث ہے اور ان 3 سطروں میں علی ہمدانی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ غیر نبی معصوم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور کون کون معصومین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے میں علی، حسن، حسین اور 9 حسین کے بیٹے مطہرون و معصومون، وہ پاک بھی ہیں اور معصوم تو پھر یہ دعویٰ کہ کوئی غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا، تو یہ تو پاک پیغمبر نے بتا دیا کہ حسین اور حسین کے 9 بیٹے اور یہ جو چہارتہ معصومین ہیں یہ معصوم ہیں. تو یہ وقت دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے. تو حدیث قصہ جو کہ ایک ایسی عظیم ترین حدیث ہے کہ جس جیسی حدیث مکتب محمد و آل محمد میں بھی کوئی دوسری نہیں. یعنی ہر حدیث کی انفرادیت اپنی جگہ ہے، لیکن حدیث قصہ کی جو انفرادیت ہے اس کی مثال نہیں ہے. یعنی حدیث قصہ وہ حدیث ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں 8 انواع کا کلام ہے. یعنی اللہ کے کلام کی دونوں قسمیں موجود ہیں. قرآن کی آیت تطہیر بھی آپ کو حدیث قصہ میں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث قدسی بھی ملے گی. یعنی یہ جو جملے آپ سنتے ہیں انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ یا ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا وہ کلام جو قرآن میں نہ ہو وہ حدیث قدسی کا. تو یہ حدیث قدسی بھی آپ کو ملے گی اور اسی حدیث قصہ میں یعنی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے فضائل بھی ملیں گے اور ان کے لیے جو آل محمد علیہ السلام نے جو مقامات اور اس حدیث کے فضائل بیان کیے ہیں
وہ بھی آپ کو ملیں گے. ایک مرتبہ صلوات کا تحفہ ارشاد فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول خدا سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا امیر المومنین نے کہ جو اس حدیث کو پڑھے گا اس کے لیے یعنی اس حدیث کی تلاوت کرنے والوں کو کیا اجر ملے گا، تو پیغمبر خدا نے کہا کہ جو اس حدیث کو پڑھے گا یعنی حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے اس محفل میں ہمارے شیعہ اور محب ہوں، تو معلوم ہوا کہ شیعہ اور محب یہ دو الگ اصطلاحیں. ہر محب تو شیعہ ہوتا ہے، یعنی ہر شیعہ تو محب ضرور ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر محب شیعہ. تو یہ جو عنایتیں اور یہ جو 5 انعام اس حدیث قصہ کے ہیں ان میں یہ انعامات شیعہ اور محبین کے لیے، یعنی شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے یہ شہزادی کونین کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ شیعہ اور محب کا بنیادی فرق کیا ہے. شہزادی کونین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ خاتون آئی سوال لے کر. وہ سوال تھا ان کے شوہر کا کہ میں شہزادی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے اور جن کی کامیابی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت وشیتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں، اور جو بے حساب جنت میں جائیں گے جن کے لیے اتنے انعامات ہیں، تو یہ شیعہ ہیں کیا، یہ شیعہ کی صفات کیا ہے، تو کیسے پہچانیں کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں جن کے لیے اتنے انعامات احادیث میں نقل ہوئے ہیں. تو اس منزل پر شہزادی سلام اللہ علیہ نے 4 نشانیاں بیان کی. ہمارا شیعہ وہ جو ہم سے محبت رکھے، ہمارا شیعہ وہ جو ہمارے دشمنوں سے بغض رکھے. یعنی ہومیوپیتھک والی دوائی نہیں چاہیے کہ یہ بھی پیارے ہیں اور وہ بھی پیارے ہیں. یہ امیر المومنین سے سوال کیا تھا کسی نے، میں آپ کو بھی دوست رکھتا ہوں اور آپ کے غیر کو بھی دوست رکھتا ہوں. مولا نے کہا یہ نہیں کرو گا، یا تو مجھے مان کر بینا ہو جاؤ دونوں آنکھوں سے، یا میرا انکار کر کے اندھے ہو جاؤ، لیکن یہ کانے نہ بنو کہ اسے بھی مانتا ہوں اسے بھی. اس منزل پر جناب امیر المومنین نے بھی بیان کیا کہ آل محمد کو ماننا ہے تو وہیں آل محمد کے دشمن سے بھی بیداری اختیار کرنا ہے، اس سے بری ذمہ ہونا ہے. تو کہا ہم سے محبت رکھے، ہمارے دشمنوں سے بغض رکھے، نفرت رکھے. تیسری نشانی جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرتا ہو، اور جس سے ہم نے روکا ہے اس سے روکتا ہو. جس میں یہ 4 نشانیاں ہیں وہ ہمارا شیعہ ہے. اب یہ خود احتسابی کی منزل ہے، ہمیں کسی اور سے نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم ان 4 باتوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. تو جس کا سوال تھا وہ بھی کچھ ہمارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. تو وہ گیا، جیسے ہی بیگم سوال لے کے آئی کہ بی بی نے تو آپ کے سوال کا یہ جواب دیا، اور اس نے تو رونا شروع کر دیا. بی بی سلام اللہ علیہ سے کہیے یہ 4 باتوں میں شروع کی 2 باتوں پر تو مکمل عمل کرتا ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں، ان کے دشمنوں سے کوئی رعایت نہیں ہے، لیکن آخری کی 2 باتوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. جو ان ہستیوں نے عمل کرنے کا کہا ہے بعض دفعہ اس پر عمل نہیں کر پاتے، اور جن سے ان ہستیوں نے روکا ہے ان کاموں سے بعض مرتبہ زندگی میں نہیں روک پاتے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو بی بی سلام اللہ علیہ پر جب یہ سوال دوبارہ پہنچا تو کہا جس میں شروع کی 2 باتوں پر عمل کر رہا ہے وہ ہمارا محب ہے، اور جو 4 پر عمل کر رہا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے. معلوم ہوا کہ اس حدیث قصہ میں فوائد دونوں کے لیے ہیں، محبین کے لیے بھی فوائد ہیں اور شیعوں کے لیے بھی فوائد ہیں. یعنی فقط محبین کے لیے فضیلت نہیں ہے
اور نہ ہی شیعوں کے لیے فضیلت کا سامان اس میں موجود ہے۔ تو یہ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا ہمارے محب اور ہمارے شیعہ، اور امیر المومنین نے بھی جب اعلان کیا تو یہ جو آپ جملہ اکثر مجالس میں سنتے ہیں کہ کائنات عالم میں اگر کوئی شخصیت ہے جس نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ اعلان کیا ہو اپنے نزائی بیان میں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو یہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ لیکن امیر المومنین کا یہ ضرب لگنے سے پہلے بھی مولائے کائنات کا یہ جملہ ہے، اور وہ اسی حدیث کے ساتھ کہ ہم اور ہمارے شیعہ کامیابی اور سعادت کے درجے پر فائز ہو گئے، کعبے کے رب کی قسم۔ یعنی یہ وہ حدیث عظیم ہے کہ جس میں محمد والے محمد کے چاہنے والوں شیعوں کی اور محبین کے لیے فضائل موجود ہیں کہ اگر غم کی حالت میں ہیں تو ان کے غم ختم ہو جائیں گے، غم بھی ختم ہو جائے گا، اور جب تک متفرق نہیں ہوں گے تب تک ملائکہ رحمت ان کے لیے دعا کریں گے۔ یعنی رحمت کے دائرے میں یہی حدیث کے ساتھ ہمیں ایک درس دے رہی ہے مومنین کے اتحاد و اتفاق کا، کہ تب تک رحمت کے سائے میں ہیں جب تک متحد ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور جب متفرق نہیں ہوتے تب تک ان پر رحمت ہے۔ تو یقیناً یہ حدیث کے ساتھ اپنے گھروں میں پڑھیں، اور اس پر بہت سارا کلام 9 دن میں ہوا، اور آج بھی موسم کی وجہ سے میں بہت ہی مختصر سی آج مجلس پڑھنا چاہتا تھا کہ بس ایک حاضری ہو جائے دربار سیدہ میں اور کچھ مسائل پڑھے جائیں، کیونکہ بی بی کی شہادت کی شب ہے۔